شبہات کا فتنہ، اور دوسرا ہوتا ہے شہوات کا فتنہ۔ شبہات کا فتنہ ڈاؤٹ سے جو ریلیٹڈ ہوتا ہے، عقیدے سے جو تعلق رکھتا ہے، ہمارے ایمانیات سے جس کا تعلق ہوتا ہے، ہمارے اعتقادات سے جس کا تعلق ہوتا ہے، دل کے عمل سے جس کا تعلق ہوتا ہے، دل کا عمل، ہمارا دل بھی عمل کرتا ہے نا، حق کو حق مانتا ہے، تصدیق کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، شرک کا انکار کرتا ہے، سب دل کا عمل ہے۔ تو شبہات کا فتنہ یعنی شبہات، عقیدے سے تعلق رکھنے والے فتنے۔ اب عقیدے سے تعلق رکھنے والے فتنے بہت زیادہ ہیں۔ اب عقیدے سے تعلق رکھنے والے فتنوں میں خاص طور پر اگر میں آپ سب مسلمان ہیں الحمدللہ، مسلمانوں کے اندر کی بات کروں میں تو رافضیت کا فتنہ ہے، خوارج کا فتنہ ہے، خارجیت کا فتنہ، تحریکیت کا فتنہ ہے، پرویزیت کا فتنہ ہے، مرزائیت کا فتنہ ہے، انکار حدیث کا فتنہ ہے، قرآن کریم کو ہی کافی سمجھنا، حدیث کا انکار کرنا، اس چیز کا فتنہ ہے۔ مختلف قسم کے فتنے ہیں، لیکن ان فتنوں میں سب سے خطرناک جو مجھے فتنہ لگتا ہے وہ الحاد کا فتنہ، سب سے خطرناک فتنہ الحاد کا فتنہ۔ الحاد کس کو بولتے ہیں؟ الحاد بے دینی کو کہا جاتا ہے۔ برکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ محترم بزرگان دین، قوم و ملت کے لائق ور نوجوان، پردہ نشین اسلامی خواتین، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بڑائی، تحمید، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ درود اور سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسول پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور دیگر سامعین اور سامعات، سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک ایسے علاقے میں جس علاقے کے لوگوں کی زبان میری زبان کے موافق نہیں ہے، ان کا مزاج میرے مزاج کے موافق نہیں ہے، ان کا رہن سہن میرے رہن سہن کے جیسا نہیں ہے، ایسے دور دراز علاقے میں آ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے قرآن اور حدیث کی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا ذری موقع عنایت فرمایا۔ میں اس نعمت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں۔ واقعی بھی میں راستے میں آ رہا تھا ہمارے ساتھی شیخ فہیم سلفی حفظہ اللہ سے، میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہم جب پڑھ رہے تھے یا جب ہم چھوٹے تھے تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایور یا ایسا، یہ شہر ایسا ہے نا جس کو بولنے میں بھی تھوڑی ہمیں تکلیف ہو رہی، ہم صحیح سے بول بھی نہیں سکتے شاید۔ شہر کا نام آندھرا پردیش میں ہے، تیلگو زبان بولنے والوں کے درمیان آ کر کے یہاں پر آ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بولنے کا موقع عنایت کرے، ہم سب کو دین کی باتیں کرنے کا موقع عنایت کریں، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے، ہمارے اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہ سب سے بڑی چیز یہ سمجھیے کہ اسلام کی برکت ہے، یہ اسلام کی دولت ہے۔ میرے اور آپ کے درمیان جو رشتہ ہے وہ اسلام کا رشتہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات اور آپ کا وہ جملہ میں بار بار اکثر اپنے خطبات اور دروس میں ذکر کرتا ہوں کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایک ایسی قوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے، اسلام ہی سب کچھ ہے ہمارے لیے۔ وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اسلام کو چھوڑ کر اگر ہم کہیں اور عزت تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اللہ ذلیل کر دے گا، کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت عطا نہیں فرمائے گا۔ تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے چند باتیں اسلام کے بارے میں کر سکوں۔ اس کے بعد ثانیاً میں اس مسجد کے ذمہ داران اور یہاں کی جو جمعیت ہے اس کے ذمہ داران بالخصوص ہمارے شیخ عبدالحق عمری حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے مدعو کیا
اور آپ کے سامنے پیش کیا مجھے، تاکہ میں قال اللہ اور قال الرسول آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو مجھے حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا عنوان جو ہے نوجوانوں کی اصلاح اور تربیت کے تعلق سے ہے۔ الحمدللہ جتنے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، اگرچہ کچھ لوگوں کے داڑھیوں کے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نوجوانوں کی کیٹیگری میں ہیں۔ نوجوان کہتے کس کو ہیں؟ نوجوانوں کی تعریف اگر آپ دیکھیں گے آج کے زمانے میں، تو نوجوانوں کی عمر کی پیریڈ کو بڑا محدود کر دیا گیا۔ آپ اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز کے حساب سے دیکھیں گے تو یونائٹڈ نیشنز 15 سال سے 24 سال کے لوگوں کو نوجوان مانتی یا جوان مانتی، اور پھر آپ آگے بڑھیں گے تو کچھ تنظیمیں، انٹرنیشنل جو تنظیمیں ہیں، وہ تنظیمیں 15 سے لے کر کے 30 سال کے لوگوں کو نوجوان مانتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہمارے سلف میں سے بعض سلف کا یہ قول ہے کہ بلوغت کے بعد سے لے کر کے، وہ بلوغت کی عمر چاہے آپ کی 12 سال ہو، 13 سال ہو، 14 سال ہو، 15 سال ہو، بلوغت سے لے کر کے 40 سال تک انسان کیا ہوتا ہے؟ نوجوان ہوتا ہے، یا نوجوان یا جوان ہوتا۔ تو الحمدللہ اکثر و بیشتر اسی کے اندر ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ جو عنوان مجھے دیا گیا ہے، میں اس عنوان کو آپ سب کے سامنے اچھے انداز میں رکھ سکتا ہوں، کیونکہ آپ میں سے اکثر و بیشتر لوگ نوجوان ہیں، اور ہم میں جو نوجوان نہیں ہیں یا جوان نہیں ہیں وہ بھی اس موضوع کے مخاطب ہیں، کیونکہ وہ اگر نوجوان نہیں ہیں تو کسی نوجوان کے سرپرست ضرور ہیں، کسی نوجوان کی تربیت کرنے والے ضرور ہیں۔ اس لیے چاہے وہ خواتین میں ہوں، چاہے مردوں میں ہوں، جتنے بھی ہوں، یہ موضوع ایسا ہے جو ہر ایک کو کنیکٹ کرتا ہے، ہر ایک سے جڑا ہوا موضوع ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو آپ غور سے سنیں، یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے 3 مراحل کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ الروم کے اندر، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا۔ کمزوری سے پیدا کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمزور پیدا کیا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنا ہاتھ بھی صحیح طور پر اپنی چاہت کے مطابق، خواہش کے مطابق نہیں ہلا سکتا۔ وہ کہیں اگر چلنا چاہے یا کہیں جانا چاہے تو وہ چل کر کے جا نہیں سکتا۔ اس کو اگر کسی چیز کی حاجت ہے یا ضرورت ہے وہ بول بھی نہیں سکتا۔ بچہ کیا کرتا ہے؟ بچہ ایک ہنر لے کر کے آتا ہے اور اس سے وہ سارا کام کرا لیتا ہے۔ وہ کون سا ہنر ہے؟ بتا سکتا ہے آپ میں سے کوئی؟ رونے کا ہنر، سب سے اچھا اور سب سے بڑا ہنر۔ اسی ہنر کے ذریعے سے وہ اپنی بھوک کو بھی بتاتا ہے، اسی ہنر کے ذریعے سے وہ اپنے درد کو بھی بتاتا ہے، اسی ہنر کے ذریعے سے وہ اپنی ہر حاجت اور اپنی ہر ضرورت کو بتاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کمزور پیدا کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ پہلا مرحلہ ہے انسانی زندگی کا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمزوری کے بعد طاقت عطا کرتا ہے، اور اسی طاقت کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اسی طاقت کو؟ جی بولیے۔ اسی طاقت کو جوانی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جوانی کا لفظ نہیں استعمال کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس مرحلے کے لیے قوت کا لفظ استعمال کیا۔ یہ قوت والا مرحلہ، اور قوت کا لفظ استعمال کر کے ہم سب کو اس جانب توجہ دلائی ہے کہ یہ تمہاری طاقت کا مرحلہ ہے، یہ تمہارے پاور کا مرحلہ ہے، یہ تمہارے عزم کا، تمہارے حوصلے کا مرحلہ ہے۔ جتنا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اس سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ اس کے بعد پھر کیا آ رہا ہے؟ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یا ضعفا وشیبہ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طاقت کے بعد پھر کمزوری لے کر کے آئے گا۔ یہ انسانی زندگی کا تیسرا مرحلہ ہے، اور اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیبہ کہا، یعنی بڑھاپے کا مرحلہ۔ یہ 3 مراحل ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جو بیچ والا مرحلہ ہے یہی سنہرا مرحلہ ہے، یہی فائدہ اٹھانے کا مرحلہ ہے، یہی کام کرنے کا مرحلہ ہے، یہی انقلاب پیدا کرنے کا مرحلہ ہے، یہی ساری چیزیں جو انسان کی خواہشات میں ہوتی ہیں، چاہے اچھی خواہشات ہوں چاہے بری خواہشات ہوں، یہی ساری چیزوں کو پورا کرنے کا مرحلہ ہے۔ اور ایک بات یہاں پر اور بھی آپ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو 3 مرحلے بتائے، کمزوری کا، پھر اس کے بعد آخری جو پھر کمزوری کا، اور بیچ میں کیا ہے؟ قوت کا۔ یہ مرحلہ بہت مختصر مرحلہ ہوتا ہے، یہ کوئی طویل مرحلہ نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے ذکر کیا کہ 15 سال مان لیتے ہیں ہم کہ 15 سال کے بعد انسان جوان شمار کیا جاتا ہے۔ تو اب 15 سال ہمارے کدھر چلے گئے؟ بچپن میں چلے گئے، لہو و لعب میں چلے گئے۔
اس کے بعد ہم 30 سال یا 35 سال مان لیتے ہیں، ہم بہت زیادہ 25 سال جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے 40 سال والے قول کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اب 40 سال کے بعد انسان کتنا زندہ رہتا ہے؟ الحمدللہ 60 تو ایوریج عمر ہے ہمارے یہاں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اطاعت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ایوریج عمر جو بتایا ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی قول ہے۔ ہمارے یہاں 80 سال کے بزرگ بھی پائے جاتے ہیں، 90 سال کے بھی پائے جاتے ہیں، الحمدللہ 100 سال کے بزرگ بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ مرحلہ کتنا طویل ہوا؟ 40 سے لے کر کے 60 سال، 60 سال ادھر 15 سال ادھر، کتنے ہوئے؟ 75 ایئرس، اور بچا کتنا؟ 25 ایئرس۔ یہی وہ مرحلہ ہے جس میں آپ کو کام کرنا۔ کتنا مختصر سا مرحلہ، پلک جھپکنے میں ختم ہو جاتا ہے۔ آپ جوان ہیں نا، ابھی آپ قوت محسوس کر رہے ہیں، طاقت محسوس کر رہے ہیں۔ بیماریاں کب شروع ہو جائے نہیں پتہ ہے، کب کمزوری شروع ہو جائے نہیں پتہ انسان کو۔ بہت مختصر مرحلہ، اور اس کو ہمیں ایسے سمجھنا چاہیے کہ کوئی بہت بڑی ندی ہے، کوئی بہت بڑا دریا ہے، اس ندی میں موجیں مارتا ہوا پانی چل رہا ہے، اور اس ندی کو ہمیں پار کرنا ہے۔ پار نہیں کریں گے تو زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور اس ندی کو پار کرنے کے لیے ایک لکڑی ہے جو پتلی سی لکڑی ہے، زیادہ موٹی نہیں ہے، اور وہ لکڑی جو ہے ایک طرف سے لے کر کے دوسری طرف رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ لکڑی، اس کی کیا اہمیت ہوگی ہماری زندگی میں؟ آپ مثال کے طور مان لیں کہ ہم ایک ایسے علاقے میں ہیں، خشکی والا علاقہ جو جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا علاقہ، ہمیں وہاں سے بھاگنا ہے، ہمیں وہاں سے نکلنا ہے۔ ہم آئے، سامنے ندی ہے، دریا ہے، اب کوئی بھی طریقہ اور کوئی بھی راستہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا اس کو پار کرنے کا۔ اب آپ کو ایک لکڑی، پتلی سی لکڑی دکھائی دی، اس کو پار کرنا ہے، اسی راستے پر چل کر کے اس کی اہمیت کا کیا اندازہ ہوگا؟ آپ اس کے پاس جائیں گے، اگرچہ آپ کو یہ بھی اندیشہ ہے کہ آپ ڈوب سکتے ہیں، آپ خطرہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ اس خطرہ کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اس پر آپ بڑے سنبھل کر کے چلنے کی کوشش کریں گے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے۔ یہی نوجوانی کا مرحلہ ہے۔ یہ جو پتلی سی جو لکڑی ہے نا، ایک ندی سے اس ندی تک، ایک ندی کے ایک کنارے سے اس کنارے تک، یہی نوجوانی کا مرحلہ ہے یا جوانی کا مرحلہ ہے۔ اسی مرحلے میں ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور اسی مرحلے میں ہمیں انقلاب برپا کرنا ہے۔ جوانی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے اور بڑی بہترین چیز ہوتی ہے۔ جوانی میں کیے ہوئے کام ہمیشہ یاد رہتے ہیں اور یاد رکھے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے علاقے کے بتوں کو پاش کر دیا، اور جب میلے سے واپس لوگ آئے تو لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنا شروع کی کہ یہ کام کیا کس نے ہمارے بتوں کو پاش کیا، کس نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا؟ تو قرآن کریم کے الفاظ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا، سمعنا فتى، ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا، يذكرهم، جو ان معبودوں کی بات کرتا تھا، یقال له ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فتن، یہ یادگار چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یادگار بنا دیا۔ ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہی ایسا کام کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اصحاب الکہف کا جو واقعہ ہے، غار والوں کا، سورۃ الکہف آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں جمعہ کو، ان غار والوں کے قصوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، میں ان کا قصہ آپ کے سامنے صحیح طور پر بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کا قصہ صحیح طور پر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کیا قصہ ہے؟ انہم فتیہ، وہ کیا تھے؟ نوجوان تھے۔ قصے کی شروعات ان کی نوجوانی سے ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ جو قصہ شروع کیا نا، چند نوجوان تھے، کچھ نوجوان تھے، انہم فتیۃ، اس کے بعد اللہ نے فرمایا آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے ہوئے تھے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کے ایمان میں اور ان کے ہدایت میں اضافہ کیا ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نوجوانی کے لفظ سے یاد کیا، اور ایسا لفظ ان کے بارے میں ذکر فرمایا تاکہ ہم بھی اس کی طرف مائل ہوں کہ ہم بھی جوان ہیں، نوجوان ہیں، ہمیں بھی کچھ اصلاحات کے کام کرنے ہیں، ہمیں بھی کچھ اچھے کام کرنے ہیں، اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے، دوسروں کی اصلاح کرنی۔ تو یہ نوجوانی کا جو مرحلہ ہے بہت ہی اہم مرحلہ ہے، اس مرحلے کو غنیمت جاننا چاہیے۔ لیکن جہاں یہ ایک بہترین مرحلہ ہے، وہیں پر فتنے اور فسادات کا مرحلہ بھی ہے۔ زیادہ اٹیک، زیادہ حملے اگر انسانی زندگی کے کسی مرحلے میں اس پر ہوتے ہیں تو وہ جوانی کا مرحلہ سب سے زیادہ، اور وہ فتنوں سے محفوظ نہیں رہ پاتا۔ اکثر و بیشتر نوجوان یہاں پر گمراہ ہو جاتے ہیں،
اور آج کل آپ فتنوں کا تو عالم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے فتنے سرگردہ ہیں اور کس طرح سے فتنے پھیل رہے ہیں، نت نئے فتنے، الگ الگ قسم کے، الگ الگ ٹائپ کے فتنے، ایسے ایسے فتنے بچنا چاہو دوسرے فتنے میں آپ الجھ جاؤ گے، ایک فتنے سے بھاگ رہا ہے انسان دوسرے فتنے میں مبتلا ہو جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں سمندر میں فساد ظاہر ہو چکا ہے۔ ظہر یظہر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چڑھ جانا، اوپر چڑھ جانا، غالب ہو جانا۔ جو یاجوج ماجوج کے بارے میں ہے سورہ کہف میں فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، جو ذوالقرنین نے جو دیوار بنا دی تھی، اس دیوار کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کے اوپر نہیں چڑھ سکے۔ ظہر یظہر کا معنی اوپر چڑھ جانا، غالب ہو جانا۔ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر، یہی فساد کا عالم ہے آج کی اس دنیا میں، چاہے خشکی ہو چاہے سمندر کا علاقہ ہو، ہر جگہ فساد عام ہو چکا ہے۔ اب سمندر میں فساد، خشکی میں فساد تو دکھ رہا ہے کہ کس طرح سے انسان فساد برپا کر رہا ہے، خشکی میں یا سمندر میں فساد کیا ہے، بحر میں فساد کیا ہے۔ تو پہلے کے زمانے میں اگرچہ کچھ چیزیں اتنی واضح نہیں تھیں، لیکن پہلے کے زمانے میں بھی مفسرین کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، سمندر کے فتنوں سے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو مراد لیا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پر بحر سے مراد شہر ہیں اور بر سے مراد گاؤں کے علاقے ہیں، شہروں میں زیادہ فتنے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بحر سے تعبیر کیا۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ سمندر میں جو فتنہ آتا ہے اس فتنے سے مراد یہ ہے کہ جب خشکی میں رہنے والے لوگ گناہ کرتے ہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے۔ جب بارش کو روک لیتا ہے تو بارش نہ ہونے کی وجہ سے سمندر کے اندر جو جانور رہتے ہیں ان کے اندر کمی پیدا ہو جاتی۔ بعض تابعین نے یہ تفسیر بھی کی، اور اسی طرح سے یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ سمندر کے فتنے سے، یعنی اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، اس زمانے میں یہ تفسیر کی گئی کہ پہلے کے زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ کشتیوں سے لگان وصول کیا کرتے تھے، ٹیکس لیا کرتے تھے، ظالمانہ ٹیکس۔ تو ظالمانہ ٹیکس جو لیا کرتے تھے اس ٹیکس کو فساد سے تعبیر کیا گیا، سمندری فساد سے۔ یہ پہلے یعنی تابعین کے زمانے کی تفسیر ہے۔ آج تو بالکل واضح ہے کہ سمندر میں بھی فساد ہو رہا ہے۔ آج لوگ دیکھو بڑے بڑے جو کشتیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی، ان کو بک کیا کرتے ہیں پارٹیز کے لیے، اور ان میں لڑکے لڑکیاں مخلوط محفلوں میں مخلوط ہو کر کے جاتے ہیں، وہاں شراب بھی ہے، شباب بھی ہے، ہر طرح کی برائی، نشہ بھی ہے، اور ہر طرح کا تعفن، ہر طرح کی بدکرداری، ہر طرح کی نجاست اور ہر طرح کی گندگی آپ کو وہاں پر دیکھنے کو ملتی۔ لوگوں نے خشکی کو بھی نہیں چھوڑا، سمندروں میں یہ چیزیں ہو رہی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، سمندر میں بھی فساد عام ہے، خشکی میں بھی فساد عام ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ فتنے جو ہیں، یہ فسادات جو ہیں کیسے انسان پر حملہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زبردست انداز میں سمجھایا۔ میں وہ حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً نوجوانوں کے لیے، کہ فتنے کیسے آپ کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ میں بتاؤں گا مختصر طور پر کہ اس سے بچنا بھی کیسے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے، جب آپ خلیفہ تھے اس زمانے کے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے ہیں، بہت سارے صحابہ کرام ہیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر بیٹھے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھے بیٹھے صحابہ کرام سے کہا کہ کیا تم میں سے کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فتنے کے بارے میں کوئی حدیث سنی ہے؟ یعنی فتنے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کوئی حدیث بتائی ہو، آپ میں سے کسی نے سنی ہو تو آپ بتائیے۔ چنانچہ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام نے کچھ فتنے کے تعلق سے حدیثیں بتائیں۔ ان حدیثوں کو سن کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے جو حدیثیں بتائی ہیں وہ ان فتنوں سے تعلق رکھتی ہیں جو فتنے انسان کے گھر میں ہوتے ہیں، اس کے مال سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان فتنوں کے بارے میں تم نے ذکر کیا ہے۔ حالانکہ یہ فتنے ایسے ہیں کہ تلک الفتنہ تکفرها الصلاة والصیام والقیام، کہ یہ فتنے ایسے ہیں کہ نماز انسان پڑھ لیتا ہے تو معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، روزے رکھ لیتا ہے تو معاف ہو جاتے ہیں، قیام اللیل کر لیتا ہے تو معاف ہو جاتے ہیں۔ میں ان فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں التی تموج کموج البحر، جو فتنے سمندر کی موجوں کی طرح سے غوطے لگا رہے ہوں، یعنی بڑے خطرناک قسم کے فتنے جس سے بچنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے۔ اب یہ گھر وغیرہ کا فتنہ، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں، کون بچ پاتا ہے؟ کوئی نہیں بچ پاتا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میں اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ الفتنۃ التی تموج کموج البحر،
وہ فتنہ جو سمندر کی موجوں کی طرح سے موجیں مارے گا، ٹھاٹھے مارتا ہوا فتنہ ہوگا جو ہر ایک کے گھر میں گھسے گا۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ فسکت القوم، سارے لوگ خاموش ہو گئے۔ اب ایسا کون سا فتنہ ہے، کون اس فتنے کے بارے میں بتائے؟ تھوڑی دیر کے بعد حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا، میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں آپ کو، میں نے اس تعلق سے ایک حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انت للہ ابو، واہ واقعی کیا بات ہے، آپ ہی سنائیے، کیونکہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی ہے صحابہ کرام میں جن کو ماہر فتن مانا جاتا ہے، فتنوں کے ماہر، یعنی فتنوں کے بارے میں ان کے پاس بہت ساری معلومات تھیں، بہت ساری احادیث تھیں۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ خود وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافت ان یدرکنی، کہ لوگ آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، یعنی ای الاعمال افضل یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، کون سا عمل افضل ہے، کون سا عمل اللہ کو محبوب ہے، یہ سب لوگ پوچھا کرتے تھے۔ وکنت اسألہ عن الشر، لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا، برائی کے بارے میں پوچھتا تھا، شر کے بارے میں پوچھتا تھا۔ کیوں؟ ان کا ذہن نگیٹو تھا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، منفی سوچ رکھتے تھے؟ ایسا نہیں تھا۔ خود وجہ بیان فرماتے ہیں مخافت ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ کہیں وہ فتنے مجھے نہ پکڑ لیں۔ فتنوں کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے، اگر آپ باطل کو نہیں جانیں گے تو آپ باطل میں کب الجھ جائیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ مخافت ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ وہ فتنے مجھے نہ پکڑ لیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے کہ میں اس لیے پوچھا کرتا تھا۔ اور فتنوں کے بارے میں آپ بہت ساری حدیثیں دیکھیں گے، اس کے راوی کون ملیں گے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا انہوں نے، حدیث کیا سنائی؟ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، فتنے کیسے اٹیک کرتے ہیں، کیسے آپ کے دل پر حملہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فتنے دلوں پر چٹائی کے تنکوں کی مانند حملے کرتے ہیں۔ ایک فتنہ آیا، دوسرا فتنہ، چٹائی کے تنکا، چٹائی ہے تنکوں سے بنائی جاتی، لکڑی کے تنکوں سے بنائی جاتی۔ اب وہ تنکوں سے چٹائی کب بنتی ہے؟ جب ایک تنکے کو دوسرے تنکے کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے، ملایا جاتا ہے۔ اگر ملائیں گے نہیں تو وہ چٹائی نہیں بنے گی۔ تو جس طرح سے ایک تنکا دوسرے تنکے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، چپکا ہوا ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے ہی دلوں پر فتنے حملے کرتے ہیں۔ ابھی اس سیکنڈ میں ایک فتنہ ہے، اگلے سیکنڈ میں دوسرا فتنہ آئے گا، اگلے لمحے دوسرا فتنہ آئے گا، اگلے لمحے دوسرا فتنہ آئے گا۔ کل حصیر عودا عودا، جیسے چٹائی کے تنکے ہوتے ہیں ویسے فتنے حملہ کرتے ہیں دلوں کے اوپر۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَى، اب جس دل نے اس فتنے کو قبول کر لیا، اپنی دل میں جگہ دے دی، تو اس کے دل کے اندر ایک کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے، ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے، یعنی وہاں سے اس کے برا ہونے کی ابتدا ہو جاتی، اس کی برائی کی شروعات ہو جاتی اگر اس نے اس فتنے کو جگہ دے دی، اس فتنے کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، لیکن جس دل نے اس کا انکار کر دیا، فتنہ آیا ختم، ایک شبہ آیا فوراً ختم کیا، چاہے کیسے بھی، علماء کے پاس جا کر کے یا اپنے ایمان کو تازہ کر کے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ شیطان آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے، وسوسہ دلاتا ہے، کیسے؟ من خلق کذا من خلق کذا من خلق کذا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا۔ اب جواب دیتے رہیں گے من خلق ربک، فوراً فتنہ ڈالے گا، تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ ایسا وسوسہ آئے تو کیا کرنا؟ فلیستعذ باللہ، فوراً وہ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرے، ولینتہ، اور وہیں پر رک جائے، آگے نہ سوچیں، ولیقل آمنت باللہ ورسولہ، اور کہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا۔ یہی انکار ہے، فتنہ آیا، وسوسہ آیا، فوراً ختم کرو، نہیں میرا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے۔ وہ فتنے کا ازالہ ہوگا، وہ جو ڈاؤٹ آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہے، جو اشکال آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہے، وہ ختم ہوگا علماء کے ذریعے۔ لیکن عالم اگر نہیں ملا تو کیا کرنا ہے؟ فتنے کو جگہ دے لیں گے؟ نہیں، فتنے کو جگہ دیں گے وہ زہر بنے گا، اور زہر بنے گا تو ایسا دھماکہ کرے گا کہ آپ کو منکر حدیث بنائے گا، یا ملحد بنائے گا، یا زندیق بنائے گا، یا قرآن یا حدیث کا انکار کرنے والا بنائے گا، کچھ بھی بنائے گا۔ فوراً انکار کرنا ہے، انکار کرنے کا یہ طریقہ۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، جس دل نے اس کا انکار کیا تو اس کے نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، ایک سفید داغ لگا دیا جاتا ہے یا سفید دھبا لگا دیا جاتا ہے جو اس کے اچھے ہونے کی علامت ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، اب یہاں سے دلوں کی دو قسمیں ہو جاتے ہیں، دو قسم کے دل ہو جاتے ہیں، دل بہت سارے لیکن دو ہی قسمیں ہیں۔ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا، ایک دل وہ ہے جو بالکل سفید، مثل الصفا، چکنے پتھر کے جیسا ٹائلز کے ماربل وغیرہ کے جو پتھر آپ دیکھتے ہیں نا کہ دیکھ کر کے ہی ایک مزہ آ جاتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ علی ابیض مثل الصفا، ایسا چکنا پتھر سفید، اور پھر اگر ایسا سفید اور چکنا پتھر ہوگا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین رہیں گے کوئی فتنہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ اس نے فتنے کو جگہ ہی نہیں دی، اس کو ختم کر دیا، اس کو دور کر دیا۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والآخر اسود مربادا، دوسرے قسم کا دل کون سا ہے؟ دوسرے قسم کا دل کالا دل ہے، سیاہ دل ہے، مربادن بالکل مٹیالہ، سیاہ کالا، کلکوز مجخین، جیسے کسی پتیلے کو الٹ کر کے رکھ دیا گیا ہو۔ پہلے کے زمانے میں لوگ لکڑیوں میں کھانا بناتے تھے، آج بھی بہت ساری جگہوں پر لکڑیوں میں کھانا بنایا جاتا۔ آپ لکڑیوں میں کھانا بنانے والے برتن کو دیکھو، آپ پتیلی کبھی الٹ کر کے دیکھو کس طرح سے سیاہ ہوتی ہیں، کس طرح سے کالی ہوتی ہیں، اور اتنی سیاہ ہو جاتی ہے وہ پتیلی، وہ برتن اتنا کالا ہو جاتا ہے، آپ اس پر پانی ڈالو تو کیا ہوگا؟ پانی قبول نہیں کرے گا، وہ پانی بہہ جائے گا، کسی بھی چیز کو قبول نہیں کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کی مثال دی، کلکوزی مجخیہ، جیسے برتن کو الٹ کر کے رکھ دیا گیا ہو، لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا، ایسی حالت اگر کسی کی ہو جائے تو نہ تو وہ کسی اچھے کو اچھا سمجھتا ہے اور نہ کسی غلط کو غلط سمجھتا ہے، ساری چیزوں کو اچھا اور ساری چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زبردست مثال بیان فرمائی ہے، اور آج کے زمانے میں وہ چیز بہت اچھے سے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ کتنے فتنے۔ محترم حاضرین اور خاص طور پر نوجوان، آپ دیکھیں نوجوانوں کے تعلق سے بہت زیادہ فتنے ہیں۔ میرا وقت بہت کم ہے، صرف 15 منٹ باقی ہے، 1 بجے مجھے وقت ختم کرنا ہے، تو انشاءاللہ میں مختصر طور پر چند فتنوں کے بارے میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھوں گا۔ فتنے بہت زیادہ ہیں، ہمیں ان فتنوں سے بچنا ہے۔ ہم ان فتنوں کو آسانی کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ علماء نے تمام طرح کی فتنوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک ہوتا ہے شبہات کا فتنہ اور دوسرا ہوتا ہے شہوات کا فتنہ۔ شبہات کا فتنہ ڈاؤٹ سے جو ریلیٹڈ ہوتا ہے، عقیدے سے جو تعلق رکھتا ہے، ہمارے ایمانیات سے جس کا تعلق ہوتا ہے، ہمارے اعتقادات سے جس کا تعلق ہوتا ہے، دل کے عمل سے جس کا تعلق ہوتا ہے، دل کا عمل، ہمارا دل بھی عمل کرتا ہے نا، حق کو حق مانتا ہے، تصدیق کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، شرک کا انکار کرتا ہے، سب دل کا عمل ہے۔ تو شبہات کا فتنہ یعنی شبہات، عقیدے سے تعلق رکھنے والے فتنے۔ اب عقیدے سے تعلق رکھنے والے فتنے بہت زیادہ ہیں۔ اب عقیدے سے تعلق رکھنے والے فتنوں میں خاص طور پر اگر میں آپ سب مسلمان ہیں الحمدللہ، مسلمانوں کے اندر کی بات کروں میں تو رافضیت کا فتنہ ہے، خوارج کا فتنہ ہے، خارجیت کا فتنہ، تحریکیت کا فتنہ ہے، پرویزیت کا فتنہ ہے، مرزائیت کا فتنہ ہے، انکار حدیث کا فتنہ ہے، قرآن کریم کو ہی کافی سمجھنا، حدیث کا انکار کرنا، اس چیز کا فتنہ ہے۔ مختلف قسم کے فتنے ہیں، لیکن ان فتنوں میں سب سے خطرناک جو مجھے فتنہ لگتا ہے وہ الحاد کا فتنہ، سب سے خطرناک فتنہ الحاد کا فتنہ۔ الحاد کس کو بولتے ہیں؟ الحاد بے دینی کو کہا جاتا ہے، بے دھرمی کو کہا جاتا ہے، لا مذہبیت کو کہا جاتا ہے الحاد، کہ ہمارا کوئی بھی مذہب نہیں ہے، اور یہ بہت خطرناک طریقے سے ہمارے اندر داخل ہوتا چلا جا رہا ہے، بالخصوص نوجوانوں کے اندر۔ یعنی ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو مذہب کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، یہ مذہب انسانی پیداوار ہے۔ وہ لوگ کیا بولتے ہیں جو ملحدین ہوتے ہیں، ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں، ناستک جو ہوتے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں کہ مذہب پہلے مذہب نہیں تھا۔ وہ لوگ ایسا بولتے ہیں پہلے مذہب نہیں تھا، بعد میں مذہب کی ضرورت کیوں پڑی؟ بعد میں مذہب کی ضرورت اس لیے پڑی کہ انسانی سرزمین پر یا اس سرزمین پر کچھ حادثات ایسے ہوتے ہیں جس کا کوئی جواب انسان کے پاس نہیں۔ مثال کے طور پر زلزلہ، اب سائنس اتنا ترقی کر چکا ہے لیکن زلزلہ روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ سیلاب، سائنس کتنا ترقی، لوگ چاند پر کمندے ڈال رہے ہیں،
لوگ منگل پر جا کر کے وہاں رہنے کی باتیں کر رہے ہیں, بھیجنے کی کوشش ہو رہی, خلاؤں کے سفر کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں کہ بھی خلاؤں کا بھی آپ سفر کر سکتے ہیں. اتنا ترقی کر چکے ہیں, لیکن اپنے اس سرزمین پر ہونے والے سیلاب کو نہیں روک پاتا. اور یہ بڑی بڑی جو سپر پاور جو ممالک ہیں نا, وہاں پر بھی سیلاب آتے ہیں اور تہو بالا کر کے نکل جاتا. ابھی جو بڑے بڑے حادثات ہیں, ان حادثات کا کوئی جواب انسان کے پاس نہیں تھا, تو انسان نے کیا ہے, انہی لوگوں کے ڈر سے اپنے اپنے الگ الگ معبود پیدا کر لیے. کسی نے سورج کو بڑا دیکھا تو سورج کو معبود بنا لیا, کسی نے چاند کو بڑا دیکھا تو چاند کو معبود بنا لیا, کسی نے ستارے کو بڑا دیکھا تو ستارے کو معبود سمجھ لیا, کوئی چھوٹے پتھر کو دیکھا اس کو معبود بنا لیا. یعنی انسانی ذہن کے پیداوار ہے, آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے. ملحدین یہ کہہ رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے الحاد پھیلایا جا رہا ہے. اور الحاد کیسے پھیل رہا ہے, ہم اور آپ سب اس کے مشارک ہیں, ہم سب پارٹنرشپ کر رہے ہیں اس میں الحاد کو پھیلانے میں. کیسے؟ اسکول جاتے ہیں نا آپ لوگ, اسکولز گئے ہوں گے بھائی سارے کے سارے لوگ. آج کل ہمارے خاص طور پر ہندوستان کی اگر بات کریں, اسکولز میں الحاد ہی سکھایا جا رہا ہے زیادہ تو, کیونکہ ہمارے ہاں غیر مسلمین کے اسکول ہیں, اور اسکولوں میں اگرچہ ان اسکولوں کا تعلق کسی مذہب سے ہوگا, ہو سکتا ہے کہ اس اسکول کو چلانے والا کوئی کرسچن ہو سکتا ہے کہ اس اسکول کو چلانے والا کوئی ہندو دھرم کا ماننے والا انسان ہو, کوئی سکھ ہو, کوئی جین مذہب کا ہو, لیکن سب کا حاصل آج کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے کہ ہر اسکول میں آپ کو الحاد سکھایا جا. حتیٰ کہ بہت سارے اسکول ایسے بھی ہیں جن کو چلانے والے, جن کی بنیاد رکھنے والے, جن کے سرپرست مسلمان ہیں, وہاں بھی الحاد سکھایا جا. وہاں بھی ان کے ٹیچرز, ان کے اساتذہ ان کے ذہنوں میں الحاد کے زہر کو داخل کر رہے ہیں, اور یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی مذہب کی ضرورت ہمیں نہیں ہے, ہم ملحد ہو کر کے زندگی گزاریں گے, ہم نہ اللہ کو مانیں گے نہ غیر اللہ کو مانیں گے. یہ بہت خطرناک فتنہ ہے. یہ تو اسکول کے ذریعے سے آ رہا ہے. اسی طرح سے یہ دیکھیں آپ, یہ چیز جو ہے ہم سب کے پاس ہے کہ نہیں ہے, ہم سب کے پاس ہے. حتیٰ کہ 5 سال کا بچہ ہے نا, اس کے لیے بھی ہم نے الگ موبائل لے کر کے رکھا ہوا ہے, اس کو دیا ہوا ہے. یہ ہمیں ملحد بنا رہا ہے. اس کا صحیح استعمال بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, صحیح استعمال کرتے ہیں, اللہ ہم سب کو صحیح استعمال کی توفیق دے. میں نے بھی رکھا ہوا ہے بھائی, لیکن اس کا اکثر و بیشتر کیا ہو رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے. یہ ہم سب کو ملحد بنا رہا ہے. کیسے ملحد بنا رہا ہے؟ ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ویڈیوز میں مختلف چیزیں دیکھتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں. ساؤتھ میں فلموں کا بڑا چلن ہے, لوگ تو فلموں کے لیے ایسی لائن لگاتے ہیں کہ جس سے کہ پتہ نہیں یہ جنت کا ٹکٹ مل رہا ہو. پہلے دن اگر کوئی فلم ریلیز ہو, میں نے حیدرآباد میں دیکھا یہ منظر کئی مرتبہ, قریب میں میرے تھیٹر ہے, صبح واکنگ پہ جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے. پوچھا بھی وجہ کیا ہے, آج کیا ہوا یہاں پر؟ پتہ چلا کہ نہیں, فلم ریلیز ہو رہی, اس کے لیے پہلے سے لوگ آ کر کے کھڑے ہوئے, 2-3 گھنٹے پہلے سے آ کر کے لوگ وہاں پر اپنی جگہ بنا رہے ہیں, ٹکٹیں خرید رہے ہیں تاکہ فرسٹ شو مس نہ ہونے پائے. فلموں کا بڑا خطرناک کریز ہے, دیوانگی ہے, جنون ہے فلموں کو لے کر کے. اسی طرح سے وہ تو تھیٹر میں جا کر کے دیکھنے والی فلمیں, موبائلوں میں بہت سارا مواد موجود ہے. ویب سیریز کے نام پر ایک سلسلے چل رہے ہیں, لوگ ویب سیریز دیکھ رہے ہیں, 10 20 40 ایپیسوڈ, گھنٹوں کی کہانیاں دیکھ جا رہے ہیں, گھنٹوں کی اسٹوریز دیکھ جا رہے ہیں. وہ اس کے علاوہ شارٹ کلپ بھی آ رہے ہیں, لانگ کلپ بھی آ رہے ہیں, ہر طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. اس کے ذریعے کیا سکھایا جا رہا ہے آپ کو؟ وہ قال اللہ اور قال الرسول تو بتا نہیں رہے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا. انسانی زندگی کے 3 مرحلے بتائے کسی نے, اللہ الذی خلقکم من ضعف. کوئی فلم آپ نے دیکھی, کوئی ویب سیریز آپ نے دیکھا, بتایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نہیں ملے گا میرے بھائی, کہیں نہیں ملے گا. ہدایت کی بات وہاں ہے ہی نہیں, وہاں صرف انٹرٹینمنٹ ہے, مزہ ہے, نشہ ہے, فحش ہے, عریانیت ہے, یہ ساری چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں. اور اس کے ذریعے سے اس کے لیے کیا کرنا ہے, اس کے لیے ملحد بننا ضروری ہے. اور واقعی اصل میں ہم میں سے بہت سارے نوجوان کیوں ملحد ہو جاتے ہیں, دین بیزاری کیوں آ رہی؟ کیونکہ نفس ہے, خواہشات. یہ نفس ایسا ہے نا, نماز پڑھنا نہیں چاہتا. یہ نفس ایسا ہے جو حلال اور حرام میں تمیز کرنا نہیں چاہتا. یہ نفس ایسا ہے جس کو مال کی ہوس ہے, جس کو شہوت کی ہوس ہے. اب کریں تو کریں کیا؟ اب ٹوپی لگا کر کے, داڑھی رکھ کر کے, جبہ اور کرتا پہن کر کے تو یہ سب کام نہیں کر سکتے. لہذا ہمیں ان چیزوں سے دور ہونا پڑے گا, تبھی ہم یہ کام آزادی سے کر سکتے ہیں. پھر اگر کوئی ٹوکا ٹاکی کرنے والا ہو تو پھر ہم اس کے اوپر حملہ کر دیں کہ نہیں تمہارے قرآن میں ایسا ہے, تمہارے حدیث میں ایسا ہے, میں قرآن اور حدیث کو نہیں مانتا. اب آزاد ہے انسان, اب جو کرے, کوئی اس کو روکنے والا ہے. ملحد اس لیے بن رہے ہیں,
آج کا بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ آج کا الحاد جو ترقی کر رہا ہے وہ فلسفی اصولوں کی بنا پر ترقی کر رہے ہیں. جھوٹی بات ہے. وہ فلسفیانہ اصول گئے, ختم ہو گئے. آج کا جو الحاد ترقی کر رہا ہے یہ ہماری شہوت کی وجہ سے ترقی کر رہا ہے, یہ ہماری نفسانی خواہشات کی وجہ سے ترقی کر رہا ہے. اس کو مارنا ضروری ہے. سب سے خطرناک فتنہ جو مجھے نظر آتا ہے الحاد کا نظر آتا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری. کیسے بچایا جائے بہت لمبی بات ہوگی. یہ شبہات کے فتنے ہیں, اور شبہات کے فتنوں میں سب سے خطرناک شہوات کا فتنہ. اب اسی کی طرف آئے, بات یہیں پر چل رہی ہے. شبہات میں انسان کیوں جا رہا ہے, الحاد کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ شہوت کی وجہ سے. شہوات انسان کو بڑے محبوب ہے. اللہ نے خود فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ, خواہشات کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر سجا کر کے پیش کی گئی ہے کہ انسان اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے. اور وہ کون سے شہوات؟ من النساء, عورتوں کا, والبنین, اولاد, والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة, سونے اور چاندی کے خزانے ہوں, ڈھیر ہوں, والخیل المسومہ, اچھے گھوڑے ہوں, گھوڑے پہلے کے زمانے میں, آج کل بائک ہیں اور کار ہیں, والانعام, جانور ہوں, والحرث, کھیتیاں ہوں, کھیتیاں پہلے کے زمانے میں, آج کھیتیاں بھی ہیں اور جائیداد بھی, پراپرٹیز ہیں. یہ سب شہوات کے فتنے ہیں جو انسان کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں, انسان کو سجا کر کے پیش کیا گیا. اور اس میں سب سے پہلا فتنہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کس کو ذکر کیا؟ النساء, عورتوں کا فتنہ. ہمارا نوجوان یہیں پر ہار جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. آپ تفسیر اٹھا کر کے دیکھیں, کمزور کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے کہا, تابعین نے کہا کہ کمزور سے مراد یہ ہے کہ عورتوں کے معاملے میں کمزور پیدا کیا ہے. واقعی ہم کمزور ہیں, لیکن اس کمزوری کو اپنی طاقت بنانا ہے, اس کمزوری سے نکلنا ہے, تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. عورتوں کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء, میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ کوئی بھی نہیں چھوڑا. یہ کس کی بات ہے؟ میری اور آپ کی بات نہیں ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. بہت خطرناک فتنہ ہے. اور پھر جب عورتوں سے بچنے کی بات کی جاتی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء, دنیا سے بچو, دنیا کے فتنے سے بچو, عورتوں کے فتنے سے بچو. تو ہم میں سے کچھ نوجوان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں مولوی صاحب آج کے زمانے میں بچنا بہت مشکل ہے. کیسے بچیں؟ کالج جا رہے ہیں, ساتھ میں لڑکیاں بیٹھ رہی ہیں, کہیں پر ہم شاپنگ کرنے جا رہے ہیں, خرید و فروخت کرنے جا رہے ہیں, وہاں ہمارے ساتھ یا تو لڑکیاں خرید رہی ہیں یا تو لڑکیاں بیچ رہی ہیں. ہر قدم پر ان لوگوں سے سامنا ہے. کہاں تک ہم اپنے آپ کو بچائیں؟ آج کے زمانے میں بچنا بہت مشکل ہے, ہم نہیں بچ سکتے. وہ پہلے کا زمانہ تھا, صحابہ اور تابعین بچ جاتے تھے. یہ کہہ کر کے اپنے دل کو جھوٹی تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی اس زمانے میں بھی بچنا مشکل تھا, اور بہت مشکل تھا. بڑی مثالیں ہیں. اب اس سے پہلے آپ جاؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے نہیں یاد ہے؟ ان کو جس فتنے کا سامنا کرنا پڑا وہ فتنہ کون سا تھا بھائی؟ وہ کتنے ہزاروں سال پرانی بات ہے, وہ آج کا تھوڑی ہے. اتنا خطرناک فتنہ تھا کہ اس نے, عورت نے کہا تھا عزیز مصر نے, لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين, کہ اگر یہ شخص یعنی یوسف علیہ السلام وہ کام نہیں کرے گا جس کام کی طرف میں اس کو آمادہ کر رہی ہوں, اس کو قید کر دیا جائے گا اور اس کو ذلیل کیا جائے گا. کیا آپ میں سے کسی کو اس غلط کام کرنے کے لیے قید کرنے کی دھمکی دی گئی کہ آپ کو قید کر دیا جائے گا, جیل میں ڈال دیا جائے گا, آپ کو گدھے پر بٹھا کر کے آپ کے چہرے پر کالخ لگا کر کے آپ کو گھمایا جائے, کسی کو دھمکی دی گئی؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر, اللہ نے محفوظ رکھا ہے ہمیں. پھر کیسے کہتے ہیں کہ آپ کی آج کے زمانے میں بچنا بہت مشکل ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آئیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بچنا آسان نہیں تھا, مشکل تھا. کئی مثالیں ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قبیلہ خثعم کی ایک عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کرنے کے لیے. فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو تھے بڑے خوبصورت تھے. تو جب وہ عورت آئی سوال کرنے کے لیے, فجعل الفضل ينظر الیہ وتنظر الیہ, کہ فضل جو تھے اس عورت کی طرف دیکھنے لگے. فجعل الفضل ينظر الیہا, اس عورت کی طرف دیکھنے لگے. وتنظر الیہ, وہ عورت آپ کو دیکھنے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو فضل ابن عباس کا چہرہ آپ نے موڑ دیا, ہٹا دیا. فتنہ بہت خطرناک ہے, یہ فتنہ ہر زمانے کا ہے.
اور مسند احمد کا وہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا اس سے پہلے کہ ایک نوجوان آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کیا کہا، یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ اجازت مانگنے آیا تھا، کیا وہ فتنے سے محفوظ تھا؟ کیا آسان تھا اس کے لیے؟ اتنی بڑی بات وہ کہہ رہا ہے، اور اتنی بڑی بات تھی کہ صحابہ کرام اس کے اوپر پل پڑے اور قریب تھا کہ اس کو مار دیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مہ رکو، اس کے ساتھ کچھ بھی مت کرو، ادنو۔ پھر اس کے بعد اس نوجوان کو بلایا اور اس کو سمجھایا، اچھے انداز میں سمجھایا، کہا کہ کیا تم اس عمل کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ یہ عمل کرے؟ لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداء، اللہ کی قسم اللہ کا رسول ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ ایسا ہو۔ کیا آپ اپنی بیٹی کے لیے، اپنی خالہ کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے، اپنی بہن کے لیے ایسا پسند کرتے ہیں؟ اس نے کہا لا واللہ یا رسول اللہ، ہر سوال کے جواب میں اس نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسا پسند نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو سمجھایا اس کے بعد سمجھ میں آ گئی، آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ واغفر ذنبہ، کہ اے اللہ تو اس کے دل کو پاکیزہ کر دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما، اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ فرماتے ہیں راوی کہ وہ جو نوجوان تھا اس دن کے بعد سے کبھی بھی اس طرح کی توجہ بھی نہیں کرتا تھا، غلط چیزوں کی طرف جاتا بھی نہیں تھا۔ میرے بھائی اس زمانے میں بھی بچنا بہت مشکل تھا، اور آج کے زمانے میں بھی بچنا بہت مشکل ہے، لیکن بچنا ہی ہے، تبھی تو یوسف بنیں گے آپ۔ ہر زمانے میں یوسف علیہ السلام اس چیز میں ہمارے لیے اسوہ ہیں، لہذا عورتوں کا فتنہ بڑا خطرناک اور بڑا شدید فتنہ ہے، اس سے محفوظ رہنا ہے۔ ایک اور فتنہ ہے شہوات کے فتنوں میں سے یہود و نصارہ کی اتباع کا فتنہ۔ ہم ہر چیز میں یہود و نصارہ کی مشابہت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے جو کپڑے ہیں اس میں بھی، ہمارے جو ہیئر کٹنگ ہے، بالوں کی جو کٹنگ ہے اس میں بھی۔ آپ سیلون میں چلے جاؤ، اچھے لوگ، مسلمان لوگ بھی سیلون کی دکان کھول رہے ہیں اور باہر ایسے مردوں کی تصویریں لگا رہے ہیں جو یا تو یہودی ہیں یا تو عیسائی، اور ان کے ہیئر کٹنگ کی تصویریں لگا رہے ہیں، اور ہمارا جو نوجوان ہے بھولا بھالا اسی طرح سے اپنی ہیئر کٹنگ بنانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ یہود و نصارہ کی اتباع کا فتنہ ہر چیز میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاع، تم ضرور اپنے پہلے والے لوگوں کی اتباع کرو گے، جیسے ایک بالشت دوسرے بالشت کے برابر ہوتے، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، بالکل برابری کرنے کی کوشش کرو گے، یہاں تک کہ لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، اگر ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوگا تو تم میں سے بھی کوئی ایسا پیدا ہوگا جو یہ کام کرنے کی کوشش کرے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا من یا رسول اللہ، یا ان لوگوں نے کہا کہ الیہود والنصارى، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن، ان لوگوں کے علاوہ اور کس کی بات میں کر رہا ہوں؟ تو یہود و نصارہ کی اتباع کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے، موبائل کا فتنہ ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ اب ان فتنوں سے کیسے بچا جائے؟ علماء سے تعلق رکھیں، علم جو ہے وہ علماء سے حاصل کریں، اور ان لوگوں سے علم حاصل کریں جن کے پاس صحیح علم ہے، جن کے پاس کتاب و سنت کا دقیق علم ہے، ان لوگوں کے پاس رہ کر کے آپ علم حاصل کریں۔ آج ہمارے نوجوان علم کے نام پر بھی گمراہ ہو جا رہے ہیں، یا تو اپنے سے مطالعہ کر لے رہے ہیں، یا تو غیر علماء کی سرپرستی میں رہتے ہوئے ان کا ذہن کیسا ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس ہندوستان میں کوئی عالم ہی نہیں ہے، ایسے بھی دعویٰ کرنے والے پیدا ہو گئے، کوئی عالم نہیں، علماء کا ہی انکار ہے۔ تو الحاد سے نکل کر کے آپ کدھر گئے؟ ایک افراد سے نکل کر کے آپ تفرید کی طرف چلے گئے، یا تفرید سے نکل کر کے افراد کی طرف چلے گئے، بات کچھ بھی نہیں بنی۔ الحاد سے نکلنا ہے، الحاد سے نکل کر کے علماء کی تنفیر کی طرف نہیں جانا ہے، بلکہ درمیان میں رہنا ہے، علماء کی عزت کرنا ہے اور علماء سے ہی علم حاصل کرنا ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کتاب و سنت کو صحیح طور پر آپ حاصل کریں، تو علم حاصل کریں۔ اسی طرح سے آپ اپنے آپ کو خالی نہ رکھیں، خاص طور پر نوجوان فارغ بالکل بھی نہ رہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، الصحت والفراغ، صحت، جب انسان صحت میں رہتا ہے نا پھر کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، الفراغ جب وہ خالی رہتا ہے تو پھر وہ خالی گھر کس کا گھر ہوتا ہے؟ شیطان کا گھر ہوتا ہے، وہ شیطان کا اڈا بن جاتا ہے، اس کا ذہن مختلف قسم کے فتنے اس کے ذہنوں سے نکلتے رہتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے انی لأکرہ ان ارا احدکم فارغا، کہ میں اگر تم میں سے کسی کو خالی دیکھوں مجھے بہت ناپسند ہے،
آپ سخت ناپسند کرتے تھے کہ کوئی نوجوان خالی بیٹھا ہوا، لا فی امر دنیا ولا فی امر الآخرہ، نہ تو دنیا کا کوئی کام کر رہا نہ تو آخرت کا کوئی کام کر رہا۔ ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں کہاں جا رہی؟ پارکوں میں بیٹھ کے جا رہی، چائے خانوں میں گزر جا رہی، چوراہوں پر بیٹھ کر کے، گلیوں کے نکڑوں پر بیٹھ کر کے رات بھر بیٹھ رہے ہیں، 2 بجے تک 3 بجے تک، لا فی امر دنیا ولا فی امر الآخرہ، نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے نہ تو آخرت کا کوئی فائدہ کر رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ بہت ناپسند ہیں مجھے، لہذا آپ خالی مت رہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، دنیا کا کام کریں، آخرت دنیا کا جائز کام کریں، آخرت کے کام کریں، ان چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں تاکہ شیطان آپ کو غیر ضروری چیزوں میں مشغول نہ رکھنے پائے۔ میرا وقت ختم ہوا ہے، میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ، الہ العالمین تو ہم سب کی اصلاح فرما، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما، ہمارے ذریت کی اصلاح فرما، الہ العالمین جو ہم سے گناہ ہو چکے، جو غلطیاں ہو چکی، الہ العالمین تو ان غلطیوں کو معاف فرما، الہ العالمین تو ہم سب کو استقامت والی زندگی عطا فرما، ہم سب کو اسلام اور ایمان پر زندہ فرما، اور ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ